وضع الشيء في محله or something like that. To place something where it belongs. یعنی کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کی اصل جگہ ہے. اور ظلم جو ہے اس کی ضد ہے وہ شے فی غیر محل، یعنی کسی چیز کو وہاں رکھنا جہاں اس کی جگہ ہے. یعنی خدا کو بندہ بنا دینا یا بندے کو خدا، یہ ظلم ہے. خدا کو خدا بنانا، بندے کو بندہ بنانا، سب سمجھنا یہ عدل ہے. باپ کو باپ سمجھنا، بیٹے کو بیٹا، یہ عدل ہے. اور اسلام میں ہمارا عدل سے کیا مراد ہے؟ شریعت مطابق ہر چیز جو شریعت خلاف ہے وہ ظلم ہے. اور عدل سے اوپر کا درجہ احسان ہے جو پھر تصوف میں آتا ہے یا روحی شریعت میں آتا ہے. لیکن شریعت جو ہے وہ ایک دیوار ہے، ایک حصار ہے، اس سے باہر جو ہے کوئی عدل نہیں. اور عدل کے اندر ہی احسان ہے، احسان جو ہے عدل کے باہر نہیں آ سکتا. یہ بنیادی بات. سرمایہ دارانہ عدل ظلم اور ظلم کے خاتمے کے لیے تصور آزادی اور خود اختیاریت کی تجدید لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ خود ارادیت کا مطلب ہے آپ کے ارادے پہ کوئی اور ارادہ حاکم نہ ہو، اور یہی آزادی ہے. تو خود ارادیت معنی صرف خدا کا خاص ہے. اسلام یہی ہے کہ آپ اپنے ارادے کو شریعت مطالعہ اور اللہ کی رضا اور رسول کی رضا کے تابع کرتے ہیں. تو ان معنوں میں خود ارادیت اور آزادی جو ہے ظلم ہے، اسلام جو ہے عدل ہے. سرمایہ دارانہ عدل ظلم ہے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے تصور آزادی اور خود اختیاریت کی یا خود ارادیت کو خود اختیاریت ایک ہی چیز ہے، سیلف ڈٹرمنیشن جس کو کہتے ہیں، یا آٹونومی بھی کہتے ہیں اسی کو. اور سرمایہ داری وہ طریقہ ہے جس کے ذریعے جو ہے انسان کو خود اختیار بنایا جاتا ہے یا بنانے کا ظام کیا جاتا ہے. تو ان معنوں میں سرمایہ داری جو ہے وہ بھی ظلم ہے، کیونکہ وہ ظلم کے اصول کا طریقہ ہے. سرمایہ دارانہ ظلم کی بنیاد وہ نظام ملکیت ہے جو سرمایہ دارانہ عمل کے نتیجے میں ہوگا. کیا نظام ملکیت؟